اس خبیث کو سن لیجئے کے نزدیک مزارات کو چومنا شرک ہے، پھر چاہے وہ گنبد خضرا میں موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کا ہی مزار کیوں نہ ہو۔ مزارات ان کے آگے صرف اور صرف ایک پتھر ہیں۔ اچھا، اب ان سے ایک سوال ہے کہ حجر اسود کو یہ لوگ کیوں چومتے ہیں؟ تو یہ جواب دیں گے کہ وہ جو حجر اسود ہے وہ خانہ کعبہ میں موجود ہے، وہ جنتی پتھر ہے، وہ حضور کے اس پہ لب لگے، حضور نے اس کو چوما۔ تو ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ جس پر حضور کا لب لگا ہو وہ اتنا بابرکت ہے، اس کو تم چومتے ہو، اور جو گنبد خضرا مدینہ شریف مدینہ منورہ اس میں نبی کا لب ہی نہیں، اس میں نبی کا سب لگا، اس کو چومنے میں کیا حرج ہے؟ بس یہی فرق ہے ہم میں اور تو ان وہابیوں میں۔ یہ عقل سے کام لیتے۔ اس گھوچو اور بکلول کو کون سمجھائے؟ انہوں نے جو کہا کہ حجر اسود کو یہ سب کیوں چومتے ہیں، بے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لب لگا اس لیے چومتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، سن بے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چومنے کی اجازت دی ہے، اس لیے ہم چومتے ہیں۔ اور تم جو کہتے ہو حجر اسود کا پتھر ہے تم اسے چومتے ہو، تو مزار بھی پتھر ہے اسے کیوں نہیں چومتے؟ اے پاگل، تمہارے پاس دماغ وماغ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی کتاب کو پڑھو، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کیا لکھا ہے کہ مزاروں کو نہ چوما جائے۔ ہمارے نزدیک مزاروں کو چومنا ناجائز ہے، مزاروں سے 4 ہاتھ دور رہے، یہ تمہارے امام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ بے پاگل، تم کیا بکواس کرتے رہتے ہو؟ اور تم نے جو کہا نا کہ مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، بالکل، انہوں نے کہا کہ وہاں بھی نہیں چومتے۔ تمہارے پاس ہمت ہے، جرت ہے، جاؤ وہاں پہنچو اور کسی سے کہنا مجھے چومنا ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ ایسی کوئی باتیں ہیں تمہارے پاس، ایسی کوئی دلیل ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہو اور یہ کہا ہو کہ مزاروں کو چومنا اور میرا جو روضہ اقدس بنے گا، جہاں میرا مدفن ہوگا اور جہاں ہم دفن ہوں گے، وہاں بھی آ کر چومنا، مجھے چومنا، میرے قبر کو چومنا؟ کیوں پاگل تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو یار؟ تم نے کہا نا کہ لوگ عقل سے کام لیتے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے، تمہاری عقل گھاس چڑھنے گئی ہے، بکواس کرتے ہو آ کر۔